سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شوال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور گزشتہ جمعہ سے میں نے قرآن مجید کے آخری پارے کی پہلی سورہ سورۃ النبا کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، جس میں آیت نمبر 8 تک آپ نے تلاوت بھی سنی، ترجمہ بھی سنا، تفسیر بھی سنی، اور اس پر جو بھی تشریحاً گفتگو ہوئی وہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کر لی۔ آج کے جمعہ میں اگلی چند آیات میں نے تلاوت کی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش کیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔ یہاں تک میں نے تلاوت کیا آج کے جمعہ میں۔ اس پر انشاءاللہ آج کے جمعہ میں گفتگو مقصود ہے۔ بڑی اہم سورہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ سے جب شروع کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ آپس میں کس بات کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کفار مشرکین عہد رسالت میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اور استہزاء اور تمسخر کے طور پر پوچھتے تھے۔ تمسخر یوں مذاق اڑانے کے لیے، معاذ اللہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کیا چیز ہے، آخرت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاموں کا ڈرا رہے ہیں ہم کو آخرت سے، خاموں کا قیامت سے ڈراتے ہیں۔ قیامت کہاں سے آئے گی؟ کچھ بھی نہیں، بس یہی ہے جو کچھ ہے، یہی دنیا، بس مر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہے زندہ اٹھنے کی بات؟ یہ تو ایسی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ، یہ سورہ نازل فرمائی، اس میں نشانیاں بتائیں۔ نشانی اس لیے بتائیں کہ ان مردودوں کو پوچھو جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، ان سے یہ ساری باتیں پوچھو نا جو ان آیات میں آ رہی ہیں، کہ کیا ان کے بس میں ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا پیدا کرنا، کسی ایک چیز کو قابو کرنا، کسی ایک بات پر اپنا بس چلانا، ہے ان کے بس میں؟ نہیں ہے۔ جو چیز رک جائے اس کو چلانا ان کے بس میں ہے؟ نہیں ہے۔ اور جو چیز چلے اس کا روکنا ان کے بس میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہی تو نشانیاں ہیں اس اللہ کی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، آپ کہتے ہیں کہ لوگ دوبارہ اٹھ جائیں گے، تو کیسے اٹھیں گے زندہ ہو کر؟ تو یہ نشانیاں بتا دو انہیں۔ اب وہ جو نشانیاں چلیں، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر جس میں وہ کئی راہ ہیں، یعنی آپس میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ فرمایا ہاں آپ جان جائیں گے، پھر فرمایا ہاں جان جائیں گے۔ اب جو نشانیاں بتائیں جو گزشتہ جمعہ آپ نے سنی کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا،
پوری زمین کو ہموار نہیں کیا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، کیل زمین کے اندر، اور تمہیں جوڑے بنایا. یعنی انسانوں میں مرد اور عورت میں جوڑے پیدا کیے اور جانوروں میں بھی جوڑے بنائے. کس کی طاقت ہے کہ جوڑے بنائے؟ انسان بنا سکتا ہے جوڑے؟ نہیں بنا سکتا. تو اللہ کے دست قدرت میں تو اللہ نے یہ نظام بنایا جوڑے بنانے کا، ہر چیز کا ایک جوڑا مقرر کر دیا. جانوروں میں بھی جوڑا، یہاں تک کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. یہ دیکھا گیا اور سنا گیا. ہو سکتا ہے قدرت الہی ہے، کچھ بھی فرما دے. اور دنیا عالم اسباب ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے. سبب یعنی ریزن، کوئی وجہ، کوئی سورس اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے نا. بندے نے خود نہیں بنائی، جوڑے بندوں نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے. اب آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. یعنی نیند بھی ایک حقیقت ہے، فالتو بات نہیں ہے. ہر بندے کو نیند آتی ہے، آج نہیں تو کل سوئے گا. جو رات کو جاگتا ہے وہ دن کو سوئے گا، جو دن کو جاگتا ہے وہ پھر رات کو سوئے گا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ نوکریاں کرتے ہیں، بعض کوئی ڈے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی نائٹ کی ڈیوٹی کرتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈے کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو نائٹ بھی جاگتا رہتا ہوں. نہیں کہے گا، نہیں نائٹ کو تو سو جاتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نائٹ کو جاگتا ہوں تو دن کو بھی جاگتا رہتا ہوں. دن کو جاگے گا، سوئے گا. اگر نہ سوئے تو طبیعت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضائے بشریت انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہر چیز سے ماورا ہو جائے. تقاضائے بشریت نہ ہو تو بندہ کھائے پیے بھی نہ، فرشتوں کی طرح ہو جائے. فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتوں کو سونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہی تو فرق ہے. فرشتہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس کو سونے کی صفت نہیں رکھی، عادت نہیں رکھی، جاگتا ہی رہتا ہے. فرشتوں کو کھانے کی بھوک نہیں رکھی، بھوک لگتی نہیں، کھاتا ہی نہیں ہو. پیاس بھی نہیں رکھی اس میں، پانی بھی نہیں پیتا فرشتہ. یہ سب انسانوں کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کوئی کتنا ہی کامل ہو کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جب نبی کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہے تو صحابی یا اہل بیت اور ولی کھانے پینے سے کیسے بے پرواہ ہو جائے گا؟ اور پھر عام آدمی کیسے بے پرواہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. تقاضۂ بشریت ہے نا، کھانا پڑے گا، پینا پڑے گا. چنانچہ باری تعالیٰ جل شانو وعما نوالو نے ارشاد فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کیا. کا مطلب یہ ہے کہ تم پر نیند طاری کرتا ہے اللہ. لیکن نیند ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے. نیند سے بندہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے، اور نیند ضروری بھی ہے. بعض اوقات تو لوگوں کو گولیاں لینی پڑتی ہیں نیند کی، نیند نہیں آ رہی ہو تو پلز لینا پڑتے سکون کی، ٹرینکولائزرز. کیوں؟ کہ بھائی نیند ضروری ہے. نیند نہیں آئے گی تو ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا، طبیعت پر برا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے. نیند بھی اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے تاکہ بندہ آرام کرے، جسم کو آرام دے.
یہ جو جسم ہے نا، نیند جب آتی ہے انسان کو تو جسم ایک طرح سے فری ہو جاتا ہے، راحت میں آ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کا معنی یہ ہے کہ منقطع ہو جاتا ہے اس کا تعلق کام کاج سے، سو جاتا ہے۔ اور جب سو جاتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی مردہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، یعنی دوسری موت ہے یہ نیند۔ ایک موت تو وہ ہے جو تم جانتے ہو، عرفن، ڈیتھ، لیکن یہ جو نیند ہے یہ بھی موت ہے، اس وقت تک جب تک اللہ تم کو نہ جگائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ جب سوتا ہے تو مر جاتا ہے، اگر اس کی زندگی ہوتی تو اللہ اس کو جگا دیتا ہے، اور اگر اس کی زندگی نہیں ہوتی تو نیند میں فوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ نیند میں فوت ہوتے ہیں، سنتے ہیں نا ہم کبھی کبھی، نیند میں انتقال ہو گیا، رات کو سوئے تھے اٹھے ہی نہیں۔ کیوں نہیں اٹھے؟ کہ ان کے موت آ گئی تھی، وہ نیند میں آنا تھا، موت نیند میں آنی تھی، آ گئی، فوت ہو گئے۔ لیکن جن کی موت ابھی نہیں آئی، ابھی وہ وقت نہیں آیا جس کو ہم کہتے ہیں اجل، موت، ابھی وقت نہیں آیا تو اللہ ان کو جگا دیتا ہے، وہ دوبارہ جاگ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ گویا سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی روح کو قبض فرما لیتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی جاگنا ہوتا ہے روح لوٹ آتی ہے، اور بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہے، بندہ جاگ جاتا ہے۔ تو نیند، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے۔ یعنی تم اگر چاہو کہ نہیں میں تو نہ سوؤں، بس ساری عمر جاگتے ہی رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ تمہیں سونا پڑے گا، اور سونا چاہیے جسم کو آرام دینے کے لیے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو ساری رات جاگتا رہوں گا، اب ساری رات جاگنے میں کیا کرو گے؟ دو کام ہو سکتے ہیں، یا عبادت یا کچھ اور بیکار کام۔ تو بیکار کام کے لیے تو رات کو جاگنا ہی بیکار ہے، اور عبادت کے لیے ساری رات جاگنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے، وقت مخصوص کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے ایک حصے میں عبادت فرمایا کرتے تھے، اور ایک حصے میں عبادت، آرام۔ تو کسی کو پابند نہیں کیا باری تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کہ ساری رات جاگتے رہو، کوئی پابندی نہیں لگائی ہے ایسی کہ کسی کو فکر ہو جائے ارے میں کیوں سوؤں، میں ساری رات کیوں نہ جاگوں، کس نے مجبور کیا تمہیں جاگنے کے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، جسم کا تجھ پر حق ہے، جسم کا حق ہے تجھ پر کہ تو اس کو آرام دے۔ جانور بھی ہوتے ہیں نا، جانور، گدھے، گھوڑے، ان کو بھی لیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ ہے آپ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو گاڑی سے الگ کر دو، وہ بیچارے لیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ بکرے، دمبے، یہ جانور، مویشی، یہ بھی کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، جانوروں کو بھی نیند آتی ہے۔ اور جو جانور رات کو جاگتا ہے وہ دن کو سوتا ہے، یہ نہیں کہ سوتا ہی نہیں ہے۔ تو نیند موت کی طرح ایک حقیقت ہے، جیسے موت حقیقت ہے ایسے نیند بھی حقیقت ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے اس نیند کو ہم نے آرام بنایا ہے، راحت بنایا ہے، تاکہ تم اپنے جسموں کو آرام دو۔ اگر تھکاوٹ ہے
تو جب تم نیند لے کے اٹھو گے نا تو ذرا فریش ہو جاؤ گے. اور پھر نیند ایسی چیز ہے، ایک روزہ دار کے لیے حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. اب بتائیے آپ، نیند کو بھی عبادت بنا دیا. اگر وہ نیند عبادت کے اندر ہے تو اٹھنے کے بعد پھر عبادت ہوگی. لہٰذا وہ جو درمیانی عرصہ ہے سونے کا، اللہ کے رسول فرماتے وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا، فالتو نہیں ہوگا، وہ بھی بیکار نہیں جائے گا. اللہ اس کو بھی عبادت کے اندر محفوظ فرما دے گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. پھر کیا فرمایا آگے اگلی آیت نمبر 10، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو لباس بنا دیا ہے، ڈھانکنے والا. یعنی رات کی تاریکی جو ہے نا وہ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، اگر بتی نہ جلے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، سڑک پر بتی نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. جب تک روشنی نہ جلاؤ اندھیرے میں آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے، ہے نا. چاہے کتنی آپ کا آئی سائٹ بالکل فرسٹ کلاس ہو، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا نظر آئے گا. تو رات کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ فرماتا ہم نے پردہ پوش کیا ہے تمہارے لیے. اب یہ جو رات ہے اس میں عبادت کرنے والا عبادت کرے گا اگر کرنا ہے کچھ دیر. اور رات کو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چور، بدماش، ڈاکو، وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کرتے ہیں، ہے نا. اوباش لوگ، عبادت کرنے والا عبادت کرے گا، لیکن جو ایسی بدماش ہوں گے وہ کہیں گے چلو رات ہو گئی، اب ہمارا کام شروع ہو گیا. دن کو اتنا نہیں ہو سکتا ہے، دن کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، دن کو ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے، رات کو سکون ہوتا ہے. چلو اب رات کو نکلو اور اپنا جو برائیاں کرنی ہیں وہ کرو. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش بنا دیا کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے سب کو. لباس، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. قرآن میں ایک جگہ میاں بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، تم ان کے لیے لباس ہو. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. یعنی بیوی شوہر کی پردہ دار ہے اور شوہر بیوی کا پردہ دار ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے نا، تو دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں، پردہ دار ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو لباس کا نام دیا. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کے لیے لباس ہو، عورتوں کے لیے وہ تمہارے لیے لباس ہے. دونوں ایک دوسرے کا پردہ رکھو، پردہ پوش بنو. تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا میں اللہ نے فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش بنا دیا ہے. جو تاریک ہو جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے نا. پھر کیا فرمایا آیت نمبر 11، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. یعنی عرف عام میں اصل دن ہے روزگار کے لیے، عرف عام میں. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کا کام رات کا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ڈیوٹی رات کی ہے نا، کیونکہ یہ دنیا کا ایک نظام ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اداروں کے کہ جہاں رات دن کام ہوتا ہے تو پھر ڈیوٹیز بدلتی ہیں، ڈے شفٹ، نائٹ شفٹ. اگر ایسا نہ ہو تو نظام ٹھپ ہو جائے. آپ دیکھیں نا، اسپتال ہے، اگر وہاں صرف دن کو کام ہو تو رات کو کوئی کیا کام کرے گا وہاں؟ پھر مریض کیا کریں گے بیچارے؟ تو رات کے لیے الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، دن کے لیے الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. مگر عرف عام میں اصل جو کام کا وقت ہے وہ ہے دن. تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس میں روزی تلاش کرو اپنی.
یعنی کہ نکلو گھر سے باہر پرندوں کی طرح. صبح جب ہوتی ہے تو پرندے درختوں سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہماری روزی کہاں ملے گی. پرندوں کو کسی نے انوائٹ نہیں کیا ہوتا دعوت، آج تمہاری دعوت ہے ہمارے یہاں آ کے دانا کھا لینا. وہ تو بیچارے نکلتے ہیں، اللہ توکل، اللہ کے بھروسے پر نکل جاتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو دانا دکھا دیتا ہے، وہیں آ کر دانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں اپنا. اور رات کو وہ بھی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، ہے نا. ان کو بھی رات کو نیند آئے گی، وہ بھی رات کو چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے سن کر، رات کو جو آرام کا وقت ہوتا ہے، جو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ رات کو ہم نے پردہ پوش کیا، آرام کے لیے بنایا، لوگ رات کو خواہ مخواہ فائرنگ کرتے ہیں. آواز آتی ہے نا ہمیں فائرنگ کی، کبھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیونکہ بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں اور بے پرواہ ہیں اور سمجھتے نہیں کہ گناہ ہوگا. بھائی تمہاری بے وقت فائرنگ، بے وقت یہ دھماکے کسی کا دل بھی دہلا سکتے ہیں. کوئی سوتے میں سے دل اس کا دہل جائے، ہو سکتا موت آ جائے اس کو، وبال تم پر ہوگا. یا جب یہ پٹاخے یا فائرنگ ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں مسجد کے سامنے درخت ہیں، تو درختوں پہ سے پرندے اڑ کر بیچارے بھاگتے ہیں سوتے میں سے، یعنی ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ پرندے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تکلیف ان کو پہنچتی ہے. انسان تکلیف کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے. انسان تو دوسروں کو راحت دینے کے لیے پیدا کیا گیا. یہ سمجھے کوئی، اور سمجھانے والے کے پاس جا کر بیٹھے، عالم کے پاس، فاضل کے پاس، کامل کے پاس، شیخ کے پاس. وہ بتائے گا تم کو کہ جینا ہے تو کیسے جینا ہے. بلی کتے کی طرح جینے کا کیا فائدہ ہے کہ جی کر اپنی موت مر جاؤ صرف. نہیں، جینا ہو تو ایسے جیو جیسے جینا ہو، جیسے جینا چاہیے. تو یہ بات سے بات آئی تو میں نے بات کی کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے رات کو لباس بنایا، تو رات کو رات کی طرح رکھو اور دن کو دن کی طرح رکھو. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلو، روزی تلاش کرو. ضرورت ہے انسان کو روزگار کی. کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کی طرف لگ جاؤ بس. کوئی یہ نہیں کہتا. ہاں یہ ضرور کہتا ہے میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس باہر موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے کلام میں فرمایا ایک جگہ، رہو دست باکار اور دل بیار، کہ حاصل محبت ہو اللہ کی. کیا تشریح ہے اس کی؟ فرمائے رہو دست باکار، ہاتھ کو کام میں لگا کے رکھو. دست ہاتھ، باکار کام کے ساتھ، یعنی روزگار کے اندر لگے رہو. نوکری کرنا ہے تو نوکری کرو، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرو، صرف شرط ایک ہے رزق حلال. کافر کو اس سے کوئی واسطہ نہیں حرام ہو کہ حلال ہو، مسلمان کو واسطہ ہے نا. کافر کو تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. مشرک کو کیا واسطہ ہے، ہندو کو کیا واسطہ ہے، پارسی کو کیا واسطہ ہے، عیسائی کو کیا واسطہ ہے، یہودی کو کیا واسطہ ہے حلال سے حرام سے. مسلمان کو ہے واسطہ، مومن کو ہے واسطہ. مومن کو پکڑا جائے گا حلال حرام کے چکر میں کہ تم تو رسول اللہ کی امتی ہو، تم تو محمد رسول اللہ کے پیروکار تھے. تم نے دنیا میں کیا کیا بھائی؟ روزگار کے لیے تم نکلے گھر سے تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اگڑم بگڑم سب لکڑ ازم پتھر ازم. کیا اس لیے پیدا کیا تھا اللہ نے؟ مقصد حیات یہ دے کر بھیجا تھا تمہیں؟ نہیں. تو پھر جاننا ہوگا معاش کرو، معاش ضروری ہے، یعنی روزگار ضروری ہے، جاب ضروری ہے، بزنس ضروری ہے، تاکہ روزگار حاصل ہو، تاکہ تم کسی کے محتاج نہ بنو، صرف اللہ کے محتاج رہو. میرے خاندان کے ایک بزرگ، جیسے میں نے ابھی ایک شعر سنایا اپنے جد امجد کا،
تو میرے خاندان میں ایک اور بزرگ گزرے، میرے والد کے حقیقی نانا، بہت بڑے عظیم صوفی بزرگ ولی اللہ گزرے. ان کا ایک شعر ہے، اپاہج بن کے رہنا، اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے. یہ فقیری تو نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ بس کچھ نہ کرو، اپاہج بن جاؤ، محتاج بن جاؤ. نو، نبیوں نے بھی کام کیا، انبیاء کرام ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کاروبار بھی کیے ہیں، یعنی روزگار کے لیے جو کرنا تھا کیے. ایک دفعہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ زرہ بناتے تھے. یہ جو جنگوں میں زرہ استعمال کی جاتی وہ بنایا کرتے تھے. کوئی بڑھئی کا کام کرتا تھا، کوئی نبی کارپینٹر جس کو ہم کہتے، کرتے تھے نا کہ نہیں کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت بی بی خدیجہ کا مال لے کر جایا کرتے تھے تجارت کے لیے. پھر یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. تو کیا فرمایا میرے خاندان کے بزرگ نے؟ اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے. یہ ایک عادت ہے بد جو پڑ گئی ہے مفت خوری کی. مفت خوری کی عادت ہے. کچھ نہ کرو، یا تو مانگتے رہو یا بیٹھے رہو سست. یہ کیا ہے؟ اٹھو صبح کو، اللہ کا نام لو، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھو. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے، نماز پڑھو فجر کی، اور اس کے بعد رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلو، ہے نا. جاؤ. یہی فرما رہا اللہ، وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش کے لیے بنایا ہے، روزگار کے لیے بنایا ہے. کہ دن ہو جائے تو چلو اپنے گھر سے نکل کے جا کے روزگار تلاش کرو، ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو، ہے نا. اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وکیل ہے، وہ تم کو تمہارا نصیب کا رزق دے دے گا. تمہارا نصیب کوئی کہیں نہیں لے کے جاتا، تمہارا نصیب کا کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. جو تمہارے نصیب میں آج لکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملے گا، لیکن محنت، تگ و دو، مشقت، یہ تمہاری وہ ہے، یعنی تمہارا کام ہے. تم چلو نکلو. یہ بات. پھر کیا فرمایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں. چنی مراد کیا ہے؟ آسمان. آسمان جو ہے نا ان کی تعداد 7 ہے. قرآن میں فرمایا اللہ نے. ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے یہ پہلا آسمان ہے، اس سے اوپر تو ہماری نظر جا ہی نہیں سکتی. یہ بھی بہت دور ہے ہم سے، لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن ہماری نظر صرف یہیں تک جا سکتی ہے، بس اس آسمان تک. لیکن آسمان در آسمان در آسمان آسمان ہے. آسمان کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر آسمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 1 ہفتے کے اندر ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، بنا دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ مضبوط ہیں آسمان، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. آسمان کوئی ٹینٹ ہوتا ہے نا، ٹینٹ جو لگایا جاتا ہے، اس کو تو آپ گرا سکتے ہو، اس کے نیچے سے ڈنڈے ہٹا دو ٹینٹ گر جائے گا. بلڈنگ کے نیچے سے پلر ہٹا دو چھت گر جائے گی. آسمان ایسا چھت ہے جو قدرتی طور پر اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی کے گرانے سے گر نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، مضبوط، بالکل سالڈ وہ آسمان ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اب فرمایا اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا. وہ چراغ کیا ہے؟ سراج کا معنی چراغ. کون سا چراغ؟ سورج. یہ دنیا کا روشنی نہیں، یہ بلب نہیں، دیا نہیں جو چراغ جلا جاتا ہے، دیا جلاؤ نہیں، یہ تو چراغ کے معنی سورج ہے. اور سورج بھی اتنا دور ہے ہم سے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی چیز نظر آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کی گرمی کیسی ہوتی ہے. اس سورج پر اللہ نے فرمایا یہ قدرت کی نشانی ہے، اس پر غور کرو. یہ جو کافر مشرکین کہتے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو یہ بتاؤ جو سورج ہے یہ کون تمہارا باپ نکالتا ہے کیا؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے.
اگر تم چاہو کہ آج نہ نکلے تو تم نہیں کر سکتے، اور اگر تم چاہو کہ آج نکل جائے تو تم نہیں نکال سکتے۔ اللہ چاہے گا تو سورج نظر آئے گا، اللہ چاہے گا تو نہیں نظر آئے گا۔ اور یہی سورج ہے کہ گرمی میں اس سے تم دور بھاگتے ہو، کوئی سایہ تلاش کرتے ہو، کوئی شیڈ کے نیچے آنا چاہتے ہو، پنکھا چلاتے ہو، اے سی چلاتے ہو۔ اور یہی سورج ہے کہ سردی میں تم اس کو شکر کر کے اس کے نیچے بیٹھتے ہو، ہے کہ نہیں؟ ارے سورج کہاں ہے بھائی، ہم گرمی سردی ہے بہت، سورج کے نیچے بیٹھیں گے ہم۔ آپ دیکھو یورپ میں جہاں پر سورج بہت کم نکلتا ہے، وہاں کے رہنے والے تو بیچارے سورج کو ترستے ہیں کہ کہیں سے ہمیں سورج نکلنے نظر آئے تو خوش ہو جاتے ہیں، اوہ آج سورج نکل گیا بھائی۔ یہ بات وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَهَّاجًا مطلب چمکتا ہوا، کہ ایسی چمک ہے اس کے اندر کہ آپ سورج کو نیکڈ آئی سے تو دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر اور دیکھیں گے تو آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کی تپش ایسی ہے۔ یہ تو سورج ہمیں ایسا نظر آتا ہے یہاں سے، ورنہ یہ تو بہت دور ہے نا، مگر دیکھ لیں آپ اس کی حرارت کیسی حرارت ہے، یہ فرمایا اللہ نے۔ چنانچہ آج میں نے یہیں تک رکھا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کہ ہم نے چمکتا ہوا چراغ اس آسمانوں کے اندر رکھا، اللہ فرماتا ہے، سورج کو نشانی بتائی۔ ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، یاد آ رہی ہے، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کا ایک فرمان بتاتے ہیں۔ ان کے پیر و مرشد تھے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ سورج ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ ہر ایک کو روشنی پہنچاتا ہے۔ مٹی زمین اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہر ایک کے عیب کو چھپا دیتی ہے، اور پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ہر ایک اس کو پیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ پانی کافر بھی پیتا ہے، مسلم بھی پیتا ہے۔ مٹی ہر ایک کے بدبو کو، عیب کو چھپا لیتی ہے، وہ کافر ہو کہ مسلم ہو۔ اور اسی طرح یہ سورج جو ہے یہ ساری دنیا میں چمکتا ہے، ہر ایک کو روشنی پہنچاتا ہے، نہیں پوچھتا کہ تو کون ہے، ہر ایک اس کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جمعہ میں جو ہم نے سورۃ النبا کی چند آیات سنی ہیں، اور یہ میں نے بتا دیا تھا پچھلے جمعہ میں نے سورہ شروع کی تھی نا یہ، اور آپ یاد رکھیے اگر شوق ہو تو کچھ جلدی آ کر بھی سنیے۔ پچھلے جمعہ ہم نے چند آیات سنی تھی نا، سورہ نبا جب شروع کی تھی عما یتساءلون، تو میں نے کیا بتایا تھا کہ میرے جد امجد مولانا شاہ غلام رسول قادری نے فرمایا وہ روزانہ یہ سورت تلاوت کرتے تھے، عصر کے بعد محفل میں بیٹھتے تھے، روزانہ تقریر سے پہلے یہ سورت تلاوت کرتے تھے، حافظ قرآن تھے۔ تو فرمایا تھا کہ ہزاروں مشائخ کا یہ معمول رہا ہے عصر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنے کا۔ تو کوئی ہوگا نا، کوئی وجہ، فیض ہوگا نا، اس کا بڑی اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔